السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سی عمر میں ہی ہم اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی کسی نہ کسی مدرسے میں یا کوئی نہ کوئی ایسی ٹیچر کا انتظام ضرور کرتے ہیں جو بچوں کو سکھائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ عموماً ٹیچر کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، بہت سے ٹیچر یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کون سا قاعدہ پڑھایا جائے، کیونکہ اب الحمدللہ بہت سے قاعدے موجود ہیں، اور مختلف مدارس میں، مختلف اسکولوں میں بہت سے قاعدے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، اور ان سے پڑھایا جاتا ہے، اور ٹیچرز پابند بھی ہوتے ہیں کہ انہیں سے پڑھائیں۔ اور پھر ٹیچرز کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کون سا قاعدہ زیادہ بہتر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی چیز کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، ایک دو قاعدے جو زیادہ ہمارے ہاں رائج ہیں ان کا کمپیریزن دیکھیں گے، اور پھر بہت اہم چیز یہ کہ کیا درست ادائیگی کے لیے 100% جو رول ہوتا ہے وہ درست قاعدے کا ہی ہوتا ہے، یا ٹیچر کسی بھی قاعدے سے پڑھا کر اچھے نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں دو ایسے قاعدے ہیں جو سب سے زیادہ پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو ہے نورانی قاعدہ، جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور وہی پڑھایا جاتا ہے۔ اور اب کچھ عرصے سے ایک اور قاعدہ جو کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ قرآنی قاعدہ ہے دارالسلام کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قاعدے ہیں، لیکن یہ دونوں زیادہ یوز ہو رہے ہیں۔ تو ہلکا سا میں کمپیریزن ان دونوں کا آپ کے سامنے بھی رکھوں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور بتاؤں گی کہ جب وہ آپ کو معلوم ہوں گی تو کوئی بھی قاعدہ اگر آپ کو پڑھانے کے لیے دے دیا جائے تو آپ پریشان ہوئے بغیر اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے ہم پہلے قرآنی قاعدہ اور نورانی قاعدہ ان دونوں کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں۔ جو نورانی قاعدہ ہے وہ بہت اچھا قاعدہ ہے، اور اس کے اندر اسباق کی تقسیم اس طریقے سے ہے کہ پہلا سبق جو ہے اس میں وہ جیسے حروف تہجی کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سبق حروف مرکبات کا ہے، اور اس کے بعد فوراً سے ہی جو تیسرا سبق آ جاتا ہے وہ حروف مقطعات کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 4 حرکات، جس میں زبر زیر پیش تینوں حرکات ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اور اسی طرح پھر تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ بھی ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ اور اسی کے بعد اگلا سبق جو ہے وہ حروف مدہ اور حروف لین کا ہوتا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر کا، پھر جزم کا، اور پھر تقریباً کافی ساری پریکٹس آ جاتی ہے، پوری 2-3 صفحوں کی لمبی مشق ہے جو پوری لائن کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد پھر تشدید، اور پھر تشدید پر مشتمل کچھ مزید پریکٹسز ہوتی ہیں۔ قاعدہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآنی قاعدے کو دیکھتے ہیں تو اس میں اسباق کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کافی حد تک آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ایک تو ہر لیسن کے ساتھ آپ کو کچھ انسٹرکشنز مل جاتی ہیں، ایک ٹیچر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سبق میں کرنا کیا ہے، مقصد کیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ کو کیا آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا سبق جو حروف تہجی کا ہے اس کے اندر انہوں نے اچھی سی ساتھ ہدایات بھی دی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس چیز کی پہچان کروانی ہے، اور ساتھ ہی جو دوسرا سبق ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کا ایک طرح سے، یعنی حروف تہجی ترتیب کے بغیر لکھے ہیں، اور یہاں سے پھر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا بچے کو حروف کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی اگر قاعدہ ہے تو آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ آپ رینڈملی بچے کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، بورڈ پہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ بچے کو حروف کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں۔ اور پھر سبق نمبر 3، اس میں حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں، یعنی اگر سٹارٹ میں آ جائے تو شکل کیسی ہوگی، حرف مڈ میں آ جائے تو کیسی ہوگی۔ یہ بہت ہی اچھا لیسن ہے، اس لحاظ سے بچے بعض کو کنفیوز ہوتے ہیں کہ مڈ میں اور اینڈ پہ شکل تھوڑی سی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر لیسن نمبر 4 جو ہے وہ حروف مرکبات کا ہے۔ پھر نیکسٹ جب حرکات کا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو اس میں تینوں حرکات ساتھ نہیں ہیں، جیسے ہم نے نورانی قاعدے میں دیکھا زبر زیر پیش ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ سبق نمبر 5 پہ صرف فتحہ ہے یعنی زبر، اس کی مشق ہے، پھر 2 زبر، پھر زیر کی الگ ہے، پھر 2 زیر کی ہے، پھر پیش کی ہے، پھر 2 پیش کی ہے۔
تو اس میں ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہم نورانی قاعدے میں تینوں ہی حرکات ایک ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ساؤنڈ تو پک کر لیتا ہے بابی بو، لیکن اسے پہچان نہیں پراپر ہو رہی ہوتی کہ زبر جو ہے وہ اس کی ادائیگی کیا ہے، اس کا سائن کیا ہے اور زیر کیا اور پیش ہے، وہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو قرآنی قاعدے کے اندر یہ کہ الگ الگ ہے، پہلے ایک حرکت آتی ہے اور بچے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پہچان اس کی ہو جاتی ہے، ادائیگی اس کو ازبر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اگلے لیسن پہ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیز ٹیچر خود بھی دیکھ سکتی ہے، اگر وہ نورانی قاعدہ یوز کر رہی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ ہر ایک حرکت کی پہچان، اس کی ادائیگی جو ہے اس کی خوب مشق کرائے اسٹوڈنٹ کو۔ تو اس لحاظ سے قرآنی قاعدے میں یہ کہ ہر چیپٹر الگ الگ ہے، تو آپ کے لیے یہاں سے بھی ہے کہ آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً سے جو ہے وہ جو نورانی قاعدہ ہے اس میں حروف مدہ اور لین آ جاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں، مدہ کے ساتھ ہی لین اور پھر ساتھ پریکٹس ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، فوراً سے پھر علامت پہ آتے ہیں، سکون یعنی جزم، اور پھر جزم کی پریکٹس ہے، اور پھر تشدید، اور پھر تشدید کی پریکٹس، اس کے بعد حروف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ ترتیب تھوڑی سی چینج تھی۔ پھر اس کے بعد نورانی قاعدے کے اندر نون ساکن اور میم ساکن کے اعتبار سے کوئی ڈویژن نہیں ہوئی جبکہ قرآنی قاعدے کے اندر اسباق نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد کے لحاظ سے چھوٹے بچوں کو بے شک ہم قواعد نہ بھی سکھائیں، لیکن ہم جب یہ تختیاں اسی انداز میں پڑھیں گے، رولز بے شک نہ سکھائیں، لیکن ادائیگی غنّے کے ساتھ یا غنّے کے بغیر اظہار اخفا کے ساتھ کریں گے، تو کافی حد تک یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرف آ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ غنّہ کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اور یہاں تک بڑے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ قاعدہ بینیفیشل ہے کہ قواعد موجود ہیں، اس کے اندر قاعدہ بھی لکھا ہوا ہے، ایگزامپلز بھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں تو سب کے لیے بڑے اچھے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس میں مد کا چیپٹر ہے، مدات ہیں، لام کا ہے، جیسے اللہ کے نام کی تفخیم و ترقیق کا پورا چیپٹر ہے، وہ آپ سکھا سکتے ہیں۔ نون قطنی ہے جو کہ پھر نورانی قاعدے میں موجود نہیں ہے، پاکستانی مصحف میں تو چھوٹا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بعد میں عربی مصحف سے پڑھائیں تو اس میں نون قطنی نہیں ڈلا ہوا ہوتا، تو قرآنی قاعدے کے اندر یہ چیپٹر بھی ہے، تو اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ اور بے شک اگر پاکستانی مصحف میں بھی آ رہا ہو تو یہاں پہ جب پریکٹس ہوگی قاعدے میں تو اسٹوڈنٹ کو قرآن پہ جا کے بھی پتہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے قاعدے میں وہ چیز پڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ان کا لیسن ہے، لیسن نمبر 23، اس میں لکھنے اور پڑھنے کی شکل میں جو چینج ہونے والے ہیں الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی لکھنے میں بعض اوقات الف لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہوتا، تو قرآن پہ آ کے پھر بچے کے لیے اس وقت اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جو جب قاعدے میں ہی اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر قرآن میں مشکل نہیں ہوگی۔ پھر وقف کا چیپٹر بھی موجود ہے کہ کس حرف پہ کس لفظ پہ کیسے وقف کرنا ہے، اور اس کے بعد مشکل کلمات کی مشق کا ایک چیپٹر ہے جس میں ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو قرآن کے اندر آتے ہیں اور مشکل ہیں، تو اس کی یہاں اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس چیپٹر کی ڈویژن اچھی ہے، اس پورے قاعدے میں لیسنز بڑے اچھے سے ڈیزائن ہوئے ہیں، ٹیچرز کے لیے ہدایات بہت اچھی ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کرنا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کو کیا آنا چاہیے، بہت ہی اچھا ہے۔ نورانی قاعدے کے اندر ایک چیز جو لاسٹ میں وہ بہت اچھی ہے کہ لیسنز میں پوری پوری آیتیں بھی دی ہوئی ہیں، لفظ ہے، تو نورانی قاعدے کے اندر جو آخری سبق ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر وہ روانی آنا شروع ہو جاتی ہے پڑھنے میں، اس لیے جب وہ قرآن پہ آئے گا تو پھر اس کے لیے ایک دم سے آیت لمبی اس کو محسوس نہیں ہوگی، جبکہ قرآنی قاعدے میں چیز نہیں ہے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کی بجائے آخری لیسنز میں آ کے اس کو پوری پوری لائن ایک اسٹریچ میں بھی پڑھائیں تاکہ اس کی روانی کی عادت بن جائے۔ تو یہ دونوں قاعدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہو، اور اگر آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، قرآنی قاعدہ آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز دورانی ہو جائے کوئی بھی ہو جائے تو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں چھوٹے سے ٹپس آپ کو دے دوں، کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ قاعدہ کوئی بھی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کو قاعدے کے اینڈ پہ جب قاعدہ مکمل ہو تو اس کو کیا چیز پتہ ہونی چاہیے، پہلے میں اس کو ڈسکس کر چکی ہوں، یا قاعدے کا مقصد کیا ہے یا اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے، کہ ان کو حروف کی پہچان ہو، ادائیگی درست ہو، حرکات کی علامات کی پہچان ہو، ادائیگی درست ہو، حروف مدہ، حروف لین، نون ساکن کی جو ادائیگی ہے وہ ان کو آتی ہو، الفاظ اٹھانا بغیر ہجوں کے روانی میں پڑھنا آنا چاہیے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ جب قاعدہ مکمل کر کے قرآن پاک پہ جا رہا ہو تو وہ ہجوں کے بغیر پڑھ سکے، وہ ہجوں کا محتاج نہ رہے، روانی میں پڑھنا اسے آتا ہو تب وہ قاعدے پہ جا رہا ہو۔ تو یہ مقصد آپ
किसी भी कायदे से पूरा कर सकते हैं। बेशक डिवीजन उन्होंने जिस तरह मर्जी की हुई है लेसन्स की, आप अपनी प्लानिंग ऐसे करें, आप एक्टिविटीज़ डालें, आप फ्लैश कार्ड डालें, आप उस लेसन के साथ एक्स्ट्रा स्टूडेंट को समझाएं, बोर्ड इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप ये नताइज हासिल कर सकते हैं। तो आपके सामने दोनों चीज़ें इसलिए रखी गई हैं कि जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जो आपके लिए ज़्यादा आसान हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज़ को हुज्जत ना बनाएं कि ये कायदा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, आप अपने पास कुरानी कायदा रख सकते हैं, और बहुत से, जैसे एक आसान कायदा है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टीचर्स के लिए उसमें रहनुमाई है, तो अपने पास वो रखें, उससे हेल्प लें, और स्टूडेंट को उसके अंदर मौजूद एक्टिविटीज़ और हदायत की मदद से बहुत अच्छे से आप करवा सकते हैं इंशाल्लाह। एक दो चीज़ें मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ। अगर आप नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं तो सबक नंबर 3 हरूफ मुक़त्तात का है, जो कि छोटे बच्चों के लिए पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और बाद में पढ़ा सकते हैं। जैसे कुरानी कायदे में ये सबक आखिर में है। दूसरी चीज़, नूरानी कायदे के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लास्ट में पूरी पूरी लाइन, पूरी पूरी आयत दी हुई है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह रवानी अच्छी हो सकती है। तो आप वो लेसन ज़रूर करवा लें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेबस रख रहे हैं तो आप कुरानी कायदा करवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके मुकम्मल होने के बाद नूरानी कायदा भी करवा लें, उससे आप स्टूडेंट का टेस्ट ले सकते हैं, दोहराई करवा सकते हैं। और नूरानी कायदे के अंदर के जो लास्ट लेसन्स हैं, जिसमें पूरी पूरी आयतें दी हुई हैं, वो ज़रूर करवा लें, उससे इंशाल्लाह रवानी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कायदे नहीं है, कोई भी कायदा आपको दे दिया जाए, तो इंशाल्लाह जब आप अपने मकासद क्लियर होंगे आपके जहन में कि आपने करना क्या है, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा हो जाएगा। अगर आज की इस वीडियो में से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर मज़ीद कुरान या कायदे के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी मुश्किल है, तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।